بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ نام کا تعارف کروا کے اور تھوڑی سی چٹکی بھرنے کے بعد ہمارے نقیب محفل بھائی نے سلوک وہ کیا ہے کہ جیسے بندہ شوگر کے مریض کے منہ پہ سلوشن ٹیپ لگا کے مٹھائی والی دکان پہ چھوڑ دے، یعنی عنوان تو چھیڑ دیا کہ ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں، اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ساتھ کان میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ نے بیان صرف 15 منٹ کا کرنا ہے۔ تو اس 15 منٹ میں انشاءاللہ ہم نے پاکستانی سیاست دانوں کی طرح ٹائم گزاری نہیں کرنی، بلکہ مل جل کے تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لیں گے۔ ہمارے دوستوں نے عنوان رکھا اتحاد امت کا، اور اس امت میں اتحاد تبھی ہوگا کہ جب امت کے افراد اس دعا کو قبول کر لیں گے جو دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4500 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جانور نہیں جانے جگر کی گردن پہ چھری پھیر کے جس امت کو مانگا تھا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ لٹا کے رب سے جس ایک ذات کو مانگا، وہ ذات کس کی؟ بول دیجئے بھائی، جس ذات کو مانگا وہ ذات کس کی؟ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو مانگا تھا، لیکن مانگا تھا کیسے؟ سب کچھ لٹا کے تب مانگا۔ لیکن ماننے والے کون تھے؟ جنہوں نے سب کچھ لٹا کے تب مانا۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار چھوڑ کر مانگا تو محبوب کے یاروں نے گھر بار لٹا کر چھوڑ کے تب محمد کی ذات کو مانا ہے۔ یعنی مانگنے والے بھی بے مثال ہیں، ماننے والے بھی بے مثال ہیں۔ تو جنہوں نے 14 صدیوں کے بعد سب کچھ لٹا کے محمد عربی کی ذات کو بھی منوایا، پیغمبر کی جماعت کو بھی منوایا، تو ماننا پڑے گا کہ مانگنے والے بھی بے مثال، ماننے والے بھی بے مثال، منوانے والے بھی بے مثال۔ لیکن جناب ابراہیم نے 4500 سال پہلے قربان کیا کسے تھا؟ اس جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جس کو مانگتے مانگتے جناب ابراہیم بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچے کہ جہاں پہ سب نے کہا بابا جی اس عمر میں اولاد نہیں ملا کرتی۔ جب سب نے مایوس کیا کہ نہیں ملے گا تو رب نے کہا کہ میں دوں گا۔ یعنی دنیا جب کہہ دے نہیں تو رب کہہ دے ہاں، تو پھر ہاں ہو کر رہتی ہے، نہ کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آنے والا فرشتہ آ گیا، اس نے دروازے پر دستک دی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جائے۔ جب کسی کے گھر جانا ہے تو دستک دینی ہے، اجازت دینی ہے۔ یعنی آسمان کا نوری بھی آئے تو وہ بھی دستک دے۔ اور ہمارے ہاں انہوں نے یہ پیرہ نہ کیڑا پردہ ہے؟ پیروں سے کون سا پردہ ہے؟ اگر پیر نہ مرد ہو تو پھر تو پردہ کوئی نہیں، اگر مرد ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آسمان سے نوری جو آیا تو کیوں آیا؟ دستک دے کر بتایا کہ پردہ
لازم ہے، اجازت لازم ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر خدا کی طرف سے سلامتی پہنچے۔ تو جس دور میں فرشتہ دروازے پر آیا جناب ابراہیم کے، تو جناب ابراہیم کے گھر میں بیٹے کتنے تھے بھائی؟ اچھا بولنے میں تاخیر آپ کر رہے ہیں، میں نے ٹائم اپنا پورا کر لینا انشاءاللہ جلدی۔ جی جس دور میں فرشتہ جناب ابراہیم کے دروازے پر آیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، اس دور میں جناب ابراہیم کے اپنے گھر میں بیٹے تھے کتنے؟ جی بھائی کوئی بھی نہیں، بیٹیاں کوئی بھی نہیں، داماد، نواسے، نواسیاں۔ تو آسمان سے آنے والے فرشتے نے اہل بیت کس سے کہا؟ ابراہیم کی گھر والی کو۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کے مومنوں کو بھی پتہ لگ جائے، ملنگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ آسمان والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ابراہیم کی گھر والی ابراہیم کا اہل بیت ہے، تو محمد عربی کی بیویاں محمد عربی کا اہل بیت ہے۔ ایمان والے کل بھی مانتے تھے، ایمان والے آج بھی مانتے ہیں۔ ناری نہ کل اس کا اقراری کرتا، ناری نہ آج اس کا اقرار کرتا ہے۔ تو رب نے جب دیا بیٹا کون سا؟ جناب اسماعیل جیسا دیا، کب؟ جب ملنے کی امید کوئی نہ تھی، یعنی ایسی میرے بھائی فضا قائم ہو چکی تھی کہ اس عمر میں بیٹا ملتا نہیں۔ جب رب نے کہا میں دوں گا تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کیا کہ اس عمر میں بیٹا، یا بھائی یعنی ملنے کی امید نہ ہو اور اللہ دینے پر آ جائے، پھر تعجب کی بنیاد پہ ہاتھ یہاں پر مارا جاتا ہے، اور جب ملنے کی امید نہ ہو اور پورا محلہ مل کر دے دے، یہ نا بھائی، اور ڈر خوف یہ ہو کہ شناختی کارڈ میں نام کچھ اور ہے، ڈی این اے رپورٹ میں نام کچھ اور ہوگا، تو پھر بیٹوں کے ملنے پر ہاتھ یہاں پر نہیں بلکہ ہاتھ یہاں پر مارا جاتا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے ہاتھ مارا کہاں پہ؟ جی بھائی ماتھے پر۔ تو ماتھے پر ہاتھ مارنا تعجب کی بنیاد پر ہوتا ہے، افسوس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے دیا بیٹا، اور بیٹا بھی کون سا؟ جناب ابراہیم جیسا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا۔ بیٹا ہوا جوان، شادی ہو گئی، مکہ کی دھرتی، جناب ابراہیم مدت کے بعد آئے، دروازے پر دستک دی، بہو نکلی باہر، یعنی جناب اسماعیل کے گھر والی۔ پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو جناب اسماعیل کے گھر والی نے کہا کہ بابا جی کیا بتاؤں، صبح کھاؤں تو شام بھوکے، شام کھاؤں تو صبح بھوکی۔ تو پیغمبر کے باپ، پیغمبر یعنی اسماعیل کے باپ ابراہیم نے کہہ دیا اپنے گھر والے سے کہنا گھر کی چوکاٹ تبدیل کر لے۔ پیغمبر کا اشارہ پیغمبر بیٹا سمجھ گیا، تو بیوی کو تب بیوی جو تھی طلاق دے دی، اگلا نکاح کر لیا۔ جناب ابراہیم مدتوں کے بعد جو ہے دروازے پر دستک دی، خاتون نکلی باہر، پوچھا گھر کے حالات کیا ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا گھر والے سے کہنا چوکاٹ تبدیل نہ کرے۔ یہاں پہ خاتون ایسی ہے گفتار میں کمزوری ہو تو اللہ اسے ذبیح اللہ کے گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ اگر عائشہ صدیقہ کے کردار میں کوئی کمزوری ہوتی تو اللہ محمد عربی گھر میں کبھی رہنے دیتا ہی، یعنی اللہ پیغمبر گھر میں کمی تھوڑی سی بھی ہو تو اللہ برداشت کرتا نہیں۔ جب گفتار کی کمزوری اللہ برداشت نہیں کرتا تو کردار والی کمزوری بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو رب نے دیا بیٹا، اور بیٹا کون؟ جناب اسماعیل۔ گھر بار چھوڑا لیکن اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا، دربار میں گئے اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا، نار میں گئے اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا، خاندان کو چھوڑا اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا، پردیس میں گئے اللہ کی ذات کو نہ چھوڑا، بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کیا، اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ اور جب ذبح کرنے جا رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک بھائی نے کہا کہ یہاں پہ میواتی بہت ہے۔ کتنے میواتی بھائی یہاں پہ؟ اللہ ہی بچائے بھائی۔ جناب اسماعیل کو لے کر چلے جناب ابراہیم، رستہ میں ایک بزرگ تشریف لے، پگڑی بھی واوا، داڑھی بھی واوا، بالکل ایسا جیسے ایرانی انقلاب کا بانی تھا۔ جانتے ہو نا بھائی کیا کہا جناب اسماعیل سے؟ پتہ ہے تیرا بابا کہاں لے کر چلا؟ کہ بابا جانے بیٹا جانے، تو بولنے والا کون ہے؟ کہ تیرا ابا تجھے اپنے ہاتھوں ذبح کرے گا۔ کہ ابا بیٹا ذبح کرتا کب ہے؟ کہ ذبح کرتا کوئی نہیں، لیکن اس نے کہہ دیا تو تیرا بابا چھوڑے گا بھی کوئی نہیں۔ جناب اسماعیل نے ایک ہی جملہ کہا، جب وہ لینے پر راضی، بابا دینے پر راضی، تو اسماعیل کٹنے پر راضی۔ جب شیطان نے شیطانگی کی تو جناب اسماعیل نے کام کر اٹھایا، 3 ڈھیم مارا کھڑا کر کے، اور جو 3 پتھر جناب اسماعیل نے اس دور میں مارے تھے آج بھی شیطان کو
مارے جاتے نا بھائی. 3 پتھر جو مارے کہ اللہ لینے پر راضی, ابراہیم دینے پر راضی, اسماعیل کٹنے پر راضی. جناب اسماعیل نے ایک جملہ کا بابا جو اللہ نے کہہ دیا آپ اسے کر گزریے, آپ مجھے جب بھی پائیں گے صابروں میں پائیں گے, ماتمیوں میں نہیں پائیں گے. جب سب کچھ قربان کر دیا تو تب کا مولا تو نے مجھ سے سب کچھ لیا, اب کچھ مجھے بھی عطا کر دے. اب لینا کام میرا ہے, دینا کام میں تیرا ہے. تو نے مجھ سے مانگا تو اپنی مرضی کا, میں جو مانگوں گا تو اپنی مرضی کا. مجھے چاہیے کیا ہے کہ تو نے جو مجھ سے مانگا دنیا اس کو ذبیح اللہ کہتی ہے, میں جو تجھ سے مانگتا ہوں دنیا اس کو حبیب اللہ کہتی ہے. تو نے مجھ سے جو مانگا دنیا اس کو زمزم والا کہتی ہے, میں جو تجھ سے مانگتا ہوں دنیا اس کو کوثر والا کہتی ہے. تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا, میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں جو تیرے پورے خزانے میں ایک ہے. لیکن خالی نبی نہیں, خالی نبی سین بھی کہے کہ ابراہیم نے اللہ کے نبی کو مانگا, شین بھی کہے کہ ابراہیم نے اللہ کے نبی کو مانگا. لیکن امت میں تفریق ہوئی کب کہ امت میں کون کون ہے اور امت سے باہر کون کون ہے. امت میں وہی ہے جو جناب ابراہیم کی پوری دعا کو مانے, اللہ کی پوری عطا کو مانے. ابراہیم نے مانگا کہ اللہ نبی چاہیے, نبی کیسا؟ خالی نبی نہیں, خالی رسول نہیں, خالی پیغمبر نہیں, رسول پیغمبر ایسا چاہیے جب آئے تو اس کے سر پہ دستار و ختم نبوت کی, جب نبی آئے تو اس کی زبان پر بیان و حکمت کا, جب نبی آئے تو اس کے ہاتھ میں کتاب و شریعت کی, جب نبی آئے تو اتباع کرنے والی جماعت ہو پیغمبر کے صحابہ کی. یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی, نبی کی ذات مانگی, اللہ کی کتاب مانگی, پیغمبر کی جماعت مانگی. پیغمبر کی کہ مولا امتحان تو نے لیا, انعام میں لوں گا. اگر ابا کے بیٹا دوڑ کے جا فلاں چیز لے کر آ, اور بیٹا وقت سے پہلے تمام تر چیزیں لے آئے, اور بابا کہہ دے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, یہ کہ ابا 500 چاہیے اور ابا 5 نوٹ 100 کے دے, لیکن ہر نوٹ پر لکھا ہو عید مبارک. جی بھائی تو کیا کہے گا؟ بابا اللہ تو سے معافی دے بھائی, امتحان لیا 1 نمبر, انعام دے تو 2 نمبر. جناب ابراہیم نے امتحان دیا تو 1 نمبر, رب نے انعام دیا تو 1 نمبر. جب کوئی انعام دیتا ہے تو انعام 1 نمبر دیتا ہے, اور جب کوئی انعام لیتا ہے تو انعام 1 نمبر ہی مانگتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم پیغمبر ہے, اور پیغمبر کوئی بھی ہو وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے, سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے. تو جناب ابراہیم رب سے مانگا تو مانگا کیا کہ مجھے نبی چاہیے, لیکن نبی کیسا؟ جس کے سر پہ دستار ختم نبوت کی ہو, جس کے ہاتھ میں کتاب شریعت کی ہو, جس کی تباہ کرنے والی پوری جماعت ہو. تو اللہ نے ذات دی نبی کی, تو نبی ایسا کہ نبیوں میں نبی ایسا کوئی نہیں. اللہ نے کتاب دی تو کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں. اللہ نے جماعت دی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں ایسی جماعت کوئی نہیں. جب انعام 1 نمبر, امتحان 1 نمبر, تو انعام بھی آج کے لوگ پوچھتے نا بھائی مولوی صاحب کو بات تو بتا بھائی کیا بھائی, پکڑا جائے تو مولوی, مارا جائے مولوی, 4 شیڈول مولوی, انڈر آبزرویشن مولوی, A کیٹیگری مولوی, B کیٹیگری مولوی, C کیٹیگری مولوی, جیل میں جائے مولوی, اور ہتھیا ہو جائے, قتل ہو جائے تو وہ بھی. تمہیں کوئی چھوڑتا کوئی نہیں, ہمیں کوئی پوچھتا کوئی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ سادہ سا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, لیکن اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ امتحان اپنے عاشقوں کا لیتا ہے, منافقوں کا نہیں. اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے. ابراہیم جیسا امتحان دیا کس نے؟ تو ابراہیم جیسا انعام لیا کس نے؟ ذات دی پیغمبر کی تو ذات بھی اعلیٰ, کتاب دی نبی کو کتاب بھی اعلیٰ, جماعت دی پیغمبر کو جماعت بھی, جماعت بھی. ہم چونکہ 1 نمبر ہیں, ہم کہتے ہیں کتاب بھی اعلیٰ, ذات بھی اعلیٰ, جماعت بھی اعلیٰ. پھر بھائی پرانے وقتوں میں کوئی بندہ گیا کسی شہر میں کمانے کے لیے, وہاں سے لے کر آیا آئینہ شیشہ, آئینہ گلی میں آیا ایس کریم بیچنے والا, بھونپو بچایا, بچہ دوڑا, جوتی بیچی بابا کی, ایس کریم خریدی, ناک سے بھی کھائی, منہ سے بھی کھائی, ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی ہو گئی. اچانک نظر پڑی شیشے پر, شیشہ دیکھا تو اپنا بوتھا دیکھ کے ڈر گیا, ڈر کے بھاگا تو دادی اماں دوڑ کے اللہ خیر کرے بچہ رویا کیوں ہے؟
تو دادی اماں نے 80 سال پرانا اپنا ماڈل دیکھا شیشے میں. شیشے پر نظر پڑی بوڑھی اماں کی, تو بوڑھی اماں کی زبان پہ جملہ ایک آیا, بڈھی منوس عورت بچوں کو ڈراتی کیوں ہے. یعنی بوتھا بھی اپنا تو شیشہ بھی. ایسا کراماتی آئینہ ہے. پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو دیکھیے, امیر معاویہ کی ذات کو دیکھیے کہ اس آئینے میں جب کوئی میرے بھائی جھانک کر دیکھتا ہے تو یہ آئینہ حلال کو حلال دکھاتا ہے, حرام کو حرام دکھاتا ہے. اس میں 1 نمبر کو 1 نمبر نظر آتا ہے, 2 نمبر کو 2 نمبر. ہم کہیں نبی بھی کائنات میں اعلیٰ, کتاب بھی کائنات میں اعلیٰ, جماعت بھی کائنات میں, لیکن دوسروں کا کہا نہیں, نبی تو آیا لیکن ناکام چلے گئے, کتاب تو آئی تبدیل ہو گئی, جماعت آئی ایمان چھوڑ گئے. یعنی کتاب تو وہ بھی 2 نمبر, جماعت تو وہ بھی 2 نمبر, نبی تو مشن میں کامیاب ہوا ہی کوئی نہیں. اب یہ تینوں باتیں کرنے والا کون سا ہے؟ وہ پڑوسی لانتی طبقہ جو آج اپنے آپ کو امت میں شامل کرنا چاہتا ہے, لیکن خدا کے نبی مدنی کریم نے امت میں شامل ہونے کا ایک ہی نسخہ بتا دیا. رب نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے محبوب محمد عربی کے پیچھے پیچھے آ جائے, اور محمد عربی نے فرما دیا جو میری امت میں آنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے آ جائے. اللہ نے کہہ دیا کہ جنت میں وہی آئے گا جو میرے محبوب کے پیچھے, محبوب نے کہہ دیا میری امت میں وہی آئے گا جو ابو بکر صدیق کے پیچھے, جو آمنہ کے لال کے پیچھے نہیں, وہ خدا کی جنت میں جا نہیں سکتا, اور جو صدیق اکبر کے پیچھے نہیں نبی کی امت میں آ نہیں سکتا. یعنی جنت میں جانے کے لیے ختم نبوت کو ماننا لازم ہے, اور نبی کی امت میں آنے کے لیے ابو بکر کی خلافت بلا فصل کو ماننا لازم ہے. اب جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے اسے قادیان والا کہتے ہیں, جو ابو بکر کو پہلا امام نہ مانے اسے ایران والا کہتے ہیں, اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے ہم اسے کانا کہتے ہیں, جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے ہم اسے کالا کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں, کالے بھی نہیں ہیں, کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں. اس لیے عقیدہ اپنا چھپاتے بھی کوئی نہیں, کسی کی خوشامد کے لیے عقیدہ اپنا بناتے بھی کوئی نہیں. الحمدللہ سنی ہے, سنی بھی ٹنا ٹن سنی ہے. ہم کہیں کہ نبی کی ذات تو وہ بھی 1 نمبر, نبی کی کتاب تو وہ بھی 1 نمبر, نبی کی جماعت تو وہ بھی 1 نمبر. لیکن جو کہے نہیں اللہ نے نبی بنانا تھا جناب علی کو, پگڑی دی جناب جبرائیل امین کو, رکھ کرا جناب علی کے سر پہ, لیکن جبرائیل بھول گئے. جبرائیل بجائے علی کے محمد عربی کے سر پہ دستار رکھتی نبوت کی. اگر کائنات کے سب سے بڑے رسول کے بارے جبرائیل کی ذمہ داری یہ ہے تو باقی نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ جی بھائی, یعنی آج اس لانتی کا عقیدہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال محمد عربی اپنی ذات میں نبی بننے کے اہل نہیں تھے. اگر نبی بنے خدا کے انتخاب سے نہیں بنے, جبرائیل امین کی غلطی سے بنے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی کائنات کی تخلیق تو کیا, ابھی جناب آدم بھی گارے پانی کے درمیان تھے, محمد تب بھی خدا کے رسول تھے. اگر زمانے بھر کو نبوت ملی انبیاء کو تو میرے محبوب پیغمبر کے, چونکہ میرا نبی نبی نہیں سید الانبیاء ہے. دوسرا کتاب کا معاملہ, وہ کیا بدل گئی؟ ہم کہ کتاب کل بھی محفوظ تھی آج بھی محفوظ, جیسے اتری الفاظ بھی وہی ہیں, مزاج بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ مصلی پر لیڈر اور پیچھے کارکن, آگے امام و پیچھے مقتدی, آگے مقتدی و پیچھے آگے امام و پیچھے مقتدی کھڑا ہو جائے, آگے باپ پیچھے بیٹا کھڑا ہو جائے, آگے استاد پیچھے شاگرد کھڑا ہو جائے. وہ قرآن پڑھے اور یہ پچھلا سننے والا اسے روکنا ٹوکنا شروع کر دے, ٹھیک پڑھو ٹھیک پڑھو ٹھیک پڑھو. وہ لاکھ کھنگورے مارے, بندے کا پتر بن, بعد میں حساب کتاب کر لیں گے. ہاں ابھی جیسے پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے دے, تو یقین مانے کارکن چپ نہیں ہوتا, بیٹا چپ نہیں ہوتا, مرید چپ نہیں ہوتا. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ تو باپ ہے اپنی جگہ, پیر اپنی جگہ, استاد اپنی جگہ, قائد ہے اپنی جگہ, لیکن معاملہ تیری ذات کا نہیں اللہ کی کتاب کا ہے. جب تک صحیح پڑھے گا نہیں آگے بڑھنے دوں گا ہی. اس لیے اللہ نے ان کو ایسا اعزاز عطا کیا. اس محفل میں کتنے حافظ قرآن ہیں بھائی؟ چلے گننے والے گنے بھائی. یعنی کہا کہ یہاں پہ میواتی زیادہ ہیں لیکن آبادی سے بھی زیادہ حافظ قرآن نکلے یہاں مجمع میں بھائی. یہ اللہ نے اعزاز دیا اہل سنت کو. اور وہ طبقہ جن کو مولا حسین نے 3 بددعائیں دی تھی, مولا جن لوگوں نے مجھ سے حرم کی نمازیں چھڑائیں ان کو با جماعت نماز ادا نہ کرنا,
کرنے دینا. آج بھی اختلاف ہے, باجماعت نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. مولا جن لوگوں نے مجھ سے تیرے محبوب پیغمبر کا مدینہ چھڑوایا, ان کو کبھی مدینہ کی دھرتی نصیب نہ کرنا. آج عراق کی خاک تو چاڑتے ہیں, مدینہ کا دیدار نصیب ہی کوئی نہیں ہوتا. جن لوگوں نے مجھ سے تیرے محبوب پیغمبر کے قرآن کی تلاوت چھڑوائی, قصیدہ گویہ ان کو مقدر بنا دینا, قرآن کو کبھی بھی عطا. دیکھ لیجیے, ایک لگا نہیں ہمارے پاس حافظ قرآن ہے, کہاں ہے؟ لالسن کروڑ, ضلع لیا, بکھر روڈ, 90 موڑ. حافظ محمد علی وہاں پر ہے. وہاں پر گئے تحقیق احوال کرنے کے لیے. مقامی دکاندار سے پوچھا بھائی حافظ محمد علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حافظ شافظ کوئی نہیں, اکھوں انا ہے, اللہ حافظ ہے, حافظ نہیں ہے. اللہ نے حافظ دیا تو اہل سنت کو کیوں؟ کیا اللہ کے نبی کی ذات بھی محفوظ, کتاب بھی؟ تیسرا اعتراض کون سا کیا؟ جی نعوذ باللہ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ, ان میں 3 مسلمان تھے, باقی ایمان سے فارغ ہو گئے. جیسے کہا آج کے دور میں گلگت کے باگڑ بلے نے, جی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. تو سادہ سا جواب تو یہ, جو ابو بکر کو نہیں مانتا بھوتنی کے بچوں تمہیں کون مانتا ہے؟ ابو بکر کا ایمان رب تعالیٰ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں. ایسا ایمان صدیق اکبر کا جو مانے گا تو مومن کہلائے گا, انکار کرے گا فارغ ہو جائے گا. نہیں, ابو بکر سے حساب کتاب کرنا ہے. اس ابو بکر سے جس نے 40,000 ایک ہی موقع پر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیے تھے, اور اس دور کے 40,000, اس دور کا درہم آج کے دور میں بنتا 686 روپے کا. یعنی ابو بکر صدیق نے پہلی ملاقات میں 1,74,40,000 روپے اللہ کے نبی کے جہادی فنڈ میں جمع کروائے. آج جو کہے کہ ابو بکر کھا گیا, ہم کہتے ہیں ملگنی کے بچوں, ابو بکر کھانے والے کو نہیں کہتے, سب کچھ لٹانے والے کو کہتے ہیں. ہم کہیں کتاب بھی 1 نمبر, جماعت بھی 1 نمبر, پیغمبر کی ذات بھی. اب جو مانے گا 1 نمبر, وہ دیوبندی ہو تو تب بھی امت میں ہے, بریلوی ہو تب بھی امت میں ہے, اہل حدیث ہو تب بھی امت میں ہے. اور جو پیغمبر کی ذات پہ شک کرے, اللہ کی کتاب پہ شک کرے, اور پیغمبر کی صحابہ کی جماعت پہ شک کرے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آملہ کے لال کی امت میں کبھی بھی نہیں. تو انشاءاللہ جو 3 انعام خدا نے دیے, ابراہیم نے لیے, ہمارے دادا نے, ان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. جی بھائی, یعنی پیغمبر کی ذات کا دفاع, اللہ کی کتاب کا دفاع, صحابہ کی جماعت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. دیوبندی بن کے نہیں, نہ دیوبندی بن کے, نہ بریلوی بن کے, نہ اہل حدیث بن کے. ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا, پورا دین کا دفاع کرنا ہے, محمدی بن کے, امتی بن کے. کیا بھئی محمدی بن کے, محمدی بن کے چلے. الارم بج گیا, بات میری آخری پہ. اور ایسے اتحاد کے ساتھ دفاع کرنا ہے کہ کوئی سنڈی فصل بھی خراب نہ کرنے پائے, نسل بھی خراب نہ کرنے پائے. کیوں؟ چونکہ پاکستان میں سنڈیاں کافی ہیں. ایک سنڈی وہ ہے جو فصل کو لگتی ہے, ایک وہ ہے جو نسل کو لگتی ہے. جو فصل کو لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے, جو نسل کے ایمان کو لگے صدیوں کے اکابر کی محنتوں کو پامال کرتی ہے. جو فصل کو سنڈی لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں, اور جو نسلوں کے ایمان کو سنڈی لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. جو امریکن سنڈی ہے اس کے لیے سومی سائڈن بھی ہے, ڈینیٹال بھی ہے, کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن جو ایرانی سنڈی ہے اس کے لیے پمپ چاہیے, خادم رضوی والا, اور پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا, اور سپرے چاہیے حق نواز جنگوی والا. انشاءاللہ اتحاد کے ساتھ ہم نے دفاع کرنا ہے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے.